برطانیہ کا پریزیڈنٹ اس پیسے کو ٹچ نہیں کر سکتا. انہوں نے 42 ارب روپیہ لوٹ کر ڈکار مار دیے, پتہ نہیں چلا کہاں گیا. تو یہ پیسہ ٹرانسفر کس طرح ہوا ہے, ہمیں یہ بتایا جائے, مزدور کو بتایا جائے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پی کے پوچھتا ہے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان کا محکمہ ہے جی EOBI, اس کے اندر مبینہ طور پر کرپشن کی گئی ہے. تقریباً 42 ارب روپے کے قریب یہ کرپشن کی گئی ہے. اور میرے ساتھ آج اسحاق صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ یہ کرپشن کیسے کی گئی اور کیوں کی گئی. السلام علیکم جی. السلام علیکم ناظرین, انہوں نے اپنا بھی تعارف کرا دیا, تو میرے ساتھ ان کا دوسرا پروگرام ہے. ان کی مہربانی ہے, یہ میری آواز پہ آئے ہیں, یہ پسے ہوئے لوگوں کی آواز بن رہے ہیں, تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. میں پہلے بھی مختلف پروگراموں میں آیا ہوں, میں فالج کا مریض ہوں, 80 سال عمر ہے. میں EOBI کے, آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی نمائندگی کہہ لیں یا ان کی حوالے سے میں بات کرتا ہوں. میں بڑے بچے کی ڈیتھ کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ جنگ جاری رکھوں گا. 7-8 سال ہو گئے ہیں میں اس جنگ کو لڑ رہا ہوں. میرے ان ناتواں بازوؤں میں بڑی اللہ نے طاقت دی ہے. اس بیماری کے باوجود میں پبلشنگ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں آ رہا ہوں. تو عرض یہ ہے کہ جسٹس صاحب کے دور میں 42 ارب روپیہ EOBI کا لوٹا گیا تھا. یہ ایک معروف اور مشہور ڈاکہ تھا جس کو انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے لوٹا, بڑی آسانی سے غائب کیا. میں حیران ہوں کہ برطانیہ کے یہ بنائے ہوئے اسی قانون پہ ہم چلے آ رہے ہیں. برطانیہ کا پریزیڈنٹ اس پیسے کو ٹچ نہیں کر سکتا. انہوں نے 42 ارب روپیہ لوٹ کر ڈکار مار دیے, پتہ نہیں چلا کہاں گیا. اور اونے پونے ساسے خریدے ایسٹس, اور 2 لاکھ روپیہ انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا جسٹس صاحب کے دور میں. اس کو زکوٰۃ عشر میں ٹرانسفر کیا اور اپنے منفرد افراد میں تقسیم کیا گیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل جو ہے نا, آپ نے کہا تھا کہ جو پینشن ہے وہ کاٹ دی گئی ہے عمران خان کے دور میں, جو 2000 روپے تقریباً پینشن ہے وہ کم کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کیا وہ بحال ہوگی؟ جب ہم نے پروگرام کیا تو اس کے بعد یہ بحال ہوگی؟ وہ پینشن جو کم کی گئی تھی, میں لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر جو بوڑھے مجتمع تھے وہ بڑے ابدیدہ ہو گئے تھے. ہم کیا کریں, ہم ہڑتال کریں گے. میں نے کہا مت ہڑتال کرو, یہ ملک غیر مستحکم ہو جائے گا. عمران کی حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو, شہباز شریف صاحب کی ہو, ہم ملک ہو, ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ملک غیر مستحکم ہو. اگر وہ ہڑتال ہو جاتی تو وہ ملک کی ہڑتال تھی. میں وفاقی موصف کے بعد چلا گیا, درخواست دی, انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا, اس کو رجسٹر کیا اور مجھے بلایا, اور اس پارٹی کو بھی بلایا EOBI کو, اور انہوں نے میرے موقف کو جائز قرار دیا. یہ میں مختصراً کرتا ہوں, یہ لمبی کہانی ہے, بار بار ان کا بھی وقت اور آپ کا ناظرین وقت بھی قیمتی ہے. تو انہوں نے بالآخر میرے موقف کو صحیح تسلیم کیا. میں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح یہ ہوا ہے. یہ نااہلی کی ایک انتہا ہے, اور یہ بڑا یو ٹرن تھا عمران خان کے دور کا کہ پینشن کو 2000 کیوں کام کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی ہوا نہیں. بہرحال وہ پینشن بحال ہو گئی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے, عمران صاحب نے 15,000 روپے ماہوار پینشن کے بڑھنے کا اعلان کیا تھا, جو ریکارڈ پر موجود ہے, جو آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ پینشن بھی نہیں بڑھی. تو چلتے چلتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ 8500 روپیہ ہی چل رہی ہے. اب وہ 65 سے 8500 دوبارہ کی تھی, یہ مانتا ہوں میں. لیکن مجھے یہ بتائیں, 2000 کے بڑھنے سے بڑھائی نہیں گئی, اب وہ بحال ہوئی تھی, اس کو بڑھائی مت کہیں. وہ پینشن تو یو ٹرن لیا تھا انہوں نے, جس طرح وہ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں کہ you cannot imagine کہ that how can they make both and meet. یہ معاملہ ہے مزدور کا. مزدور کا حق کچلیں گے آپ, اس کو اوپر نہیں جانے دیں گے. آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ آپ ان کو حق تلفی نہ کریں.
آپ کے پاس ورکر ویلفیئر فنڈ کا بھی ایک اسی کی شکل EOBA کا بھائی محکمہ ہے, وہاں پہ اربوں خربوں پہ پڑے ہیں, وہاں سے کوئی اگر یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے بغیر پریزیڈنٹ کے اور یہ کسی مروجہ طریقے کے تحت ہٹ کر, تو وہ آپ کو کسی طریقے سے اس کو ٹرانسفر کریں اور ان کی پینشن بڑھائیں. یہ 8500 میں مواد سے جی نہیں سکتے. باقی جو آپ اس حکومت نے جو کام اچھے کیے ہیں میں اس کی تعریف کروں گا, چاہے اس حکومت نے کیے ہیں, چاہے عمران نے کیے ہیں, چاہے اس سے پچھلی حکومت نے کیے ہیں, اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب جو EOBI کا جو محکمہ ہے کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں اس کو کسی نظام کے تحت ہونا چاہیے. یہ پیسے آسانی سے کس طرح نکل گئے 42 ارب روپیہ, یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ماتحت کر دیا جائے, یا کوئی ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو آپ آنسریبل ہو. یہاں کے چیئرمین آنسریبل نہیں ہیں, جہاں چاہتے ہیں پیسہ لٹوا دیتے ہیں. یہ برطانیہ کے جا کر دیکھیں ان کے نظام کو, وہ ایک پیسے کو وہ پریزیڈنٹ ٹچ نہیں کر سکتا. یہ پیسہ ٹرانسفر کس طرح ہوا ہے ہمیں یہ بتایا جائے, مزدور کو بتایا جائے. مزدور کی داد رسی کریں آپ تو یہ ملک ترقی کرے گا. اکنامکسی روح سے مزدور کا ذہن مطمئن ہوگا تو وہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. ٹیلنٹ موجود ہے, آپ اس کو ضائع نہ کریں, باہر جانے پر مجبور نہ کریں, یہاں لوگ اپنی روزی کمائیں اور یہ آپ کے لیے بڑی یہ اعزاز ہوگا. ایک اور بات میں چلتے کہتا چلوں کہ میرا خیال ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کی 10 ارب روپے کی جو سندھ بلوچستان میں انہوں نے جن کے پاس شیلٹر نہیں تھا ان کو یہ امداد دی اور ان کے شیلٹر انہیں مہیا کیا, اس کی بھی تعریف کی جانی چاہیے. آخر میں وقار حیدر چوہان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے گھر میں دوسری دفعہ تشریف لائے اور انہوں نے میرے EOBA پینشن کے جائز مطالبے کو ہائی لائٹ کیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اسحاق صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں کہ EOBI میں مبینہ طور پر جو ہے نا 42 ارب کی کرپشن کی گئی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں وہ ٹرانزیکشن بتائی جائے, یہ کیسے پیسہ کھایا گیا ہے, اس کی جو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے اور اس کی جتنی بھی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے, اور جو ان کے اوپر جو ادارے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پیسہ جو گیا ہے یہ کیسے گیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے قبل جو ہماری جو 2000 کے قریب جو پینشن تھی وہ کاٹی گئی تھی وہ تو بحال کر دی گئی ہے, لیکن یہ بھی کم ہے کیونکہ ایک جو ریٹائرڈ بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ کوئی 2000 روپے اوپر اگر آپ وہ بحال کر دیں گے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کی جو تعداد ہے, پینشن کی جو تعداد ہے, اس کو بڑھایا جائے. EOB جو ادارہ ہے اس کو کرپشن سے پاک کیا جائے, اور جو ہمارے جو مزدور ہیں اگر ان کو ان کا حق نہ ملا تو ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو پروگرام PK پوچھتا ہے کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.